کل کی بیٹھک کا نتیجہ نکلا ہے، محمود خان اچکزئی صاحب نے اپنی کوئی باتیں رکھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رکھی ہیں، یا کلی طور پہ اپوزیشن کی باتیں رکھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد۔ دیکھیں، نتیجہ تو کلیئر ہو کے سامنے آنا شروع ہو گیا ہے۔ میں ابھی کچھ دیر پہلے مسلم لیگ ہاؤس سے نکلا ہوں، مسلم لیگ کاف کے دفتر سے۔ وہاں پر دو ان کی ایم این ایز تھی، خواتین، اور کچھ اور لوگ تھے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے گھر سے جو خبر نکلتی ہے وہ خبر بڑی اہم ترین ہوتی ہے۔ تو میں نے ان سے گفتگو کی، میں نے پوچھا، میں نے کہا جی کیا صورتحال ہے، کیا لگ رہا ہے؟ یہ تو بڑے اتحاد بھی بننا شروع ہو گئے ہیں اور اندر سے بہت سے لوگ پریشان بھی ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی ہمیں لگتا ہے کہ اب پاکستان میں سیاسی دھماکے ہونے والے ہیں۔ میں کہا ایک دھماکہ یا دھماکے؟ انہوں نے کہا جی پاکستان میں سیاسی دھماکے ہونے والے ہیں اور بہت سے لوگ پاکستان سے اراکین اسمبلی باہر بھی جا رہے ہیں، یہ لفظ استعمال کیے۔ اچھا، یہ تو اس سیاسی جماعت کے لوگوں کی گفتگو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس سیاسی جماعت کے متعلق میں اور سارے بڑے بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ وہ کہاں سے بولتے ہیں، ان کے الفاظ کیا ہوتے ہیں، اور وہ جو بات کرتے ہیں اس میں کتنی حقیقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آج شام کو کافی سینئر جو یہاں کے اسلام آباد کے صحافی ہیں، اینکرز ہیں، ان کے ساتھ بھی ایک بیٹھک ہوئی۔ اس بیٹھک میں بہت سی چیزیں سامنے آئیں، اور بالخصوص شہر اقتدار میں آج ہمارے سیمینار میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا تعلق جو تھا وہ بیسک حکومت سے بھی تھا، کچھ کا اپوزیشن سے بھی تھا، اور کچھ بیوروکریسی سے بھی تعلق رکھنے والے لوگ آئے۔ تو سب سے جب گفتگو شنید ہوئی اور بڑی ڈیٹیل بات ہوئی، آف دی ریکارڈ بھی گفتگو ہوئی جو میں نہیں بتا سکتا، لیکن جو آف دی ریکارڈ نہیں ہوئی اس میں بھی یہ بات بڑی کلیئر ہوئی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ جس طرح میں نے کل کہا تھا کچھ ہونے والا ہے، اب سب اسی انتظار میں ہے کچھ ہونے والا کیا ہے۔ ہاں، ایک بات بہت بڑی ہے اور بڑی اہم ترین یہ بریکنگ نیوز ہے، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے 3 بڑوں سے، 3 بڑوں کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے 3 بڑے ایسے شخص ہیں جن کے ساتھ سخت نالا ہے اہم ترین لوگ۔ میں نے کہا جی وہ بڑے کون ہیں؟ کیا وہ وفاق میں ہے، پنجاب میں ہے، سندھ میں ہے؟ تو اس میں کہا گیا کہ 2 لوگ سندھ میں ہیں اور ایک جو ہے وفاق میں ہے، اور کچھ ایسی چیزیں ان کی کسی کے پاس گئی ہیں جو گفتگو گئی ہے، اس گفتگو میں کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کچھ ایسی چیزیں استعمال کی گئی ہے کہ جس سے بہت اہم ترین افراد ان سے نہ صرف ناراض ہیں بلکہ وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خلاف ہونے والی سازشیں کوئی پی ٹی آئی نہیں کر رہی، کوئی اور نہیں کر رہا، بلکہ سازشوں کے پیچھے وہ لوگ ہیں جو اس وقت بظاہر یہ لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہے لیکن اندر سے گیم وہ کھیل رہے ہیں۔ اب اس میں نے ایک اور سوال کیا، اور وہ سوال ایک شخص وہاں پہ موجود ایک شخص سے کیا جس کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا۔ تو میں نے ان سے کہا، میں کہ جی کیا صورتحال جا رہی ہے؟ جی کچھ اشارے مل رہے ہیں، تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو بڑے کلیئر ہے کہ سندھ کے اندر پانی کے معاملے پہ ہماری سیاست بالکل ختم ہونے جا رہی ہے۔ ہم سندھ کے دیہات سے، سندھ کے اضلاع سے ووٹ لیتے تھے، شہروں سے ووٹ لے نہ لے، لیکن اس پانی کے معاملے پر اب وہاں پر بھی ہمارا ووٹ خراب ہو رہا ہے۔ تو جس کے بعد 2 چیزیں کرنے والی ہیں کہ کیا ہم نے حکومت میں رہنا ہے؟ اگر حکومت میں رہنا ہے تو پھر ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے، اور اگر ہم نے حکومت چھوڑنی ہے تو پھر ہمیں کسی کے خلاف تو سٹینڈ لینا پڑے گا، اور سٹینڈ لے کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگوں نے بہت سے لوگوں کے خلاف بڑا سٹینڈ لیا ہے، لیکن آخرکار ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ وہ لوگ دوبارہ اقتدار میں آ گئے۔ اگر ان کو معافی مل سکتی ہے تو ہمیں بھی کسی وقت پہ معافی مل ہی جائے گی، لیکن ہمیں اپنا ووٹ بینک کو بچانا ہوگا۔ یاسر، یہ بڑی خوفناک چیز بھی ہے اور بڑی سنجیدہ بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی نہ کسی جگہ پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور جس جگہ پر یہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے وہاں پر بہت سی چیزیں چل بھی رہی ہیں، اور وہاں پر بہت سی باتیں بھی ہو رہی ہیں، اور وہاں پر بہت سے عمل جو ہے وہ بھی اسی طریقے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سامنے یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اب کیونکہ 2 دن یا اسلام آباد میں انتہائی مصروفیت کے 2 دن ہیں، یہاں پہ غیر ملکی ہمارے مہمان بھی آ رہے ہیں، ان کو خوش آمدید بھی کہا جائے گا، لیکن آپ ایک اور چیز ذہن نشین کر لیجئے گا کہ ایک بہت بڑا
بہت بڑا بیان ہے جو MBS کا ہے محمد بن سلیمان کا، جس نے پوری امت مسلمہ کو کھڑا کر دیا ہے۔ اچھا، اس بیان کے بعد آپ ذہن میں رکھیے گا خطے کی صورتحال میں بھی تبدیلی آنی ہے۔ اب ساری امت مسلمہ نے کس طرف کھڑے ہونا ہے اور کچھ لوگوں نے کس طرف کھڑے ہونا ہے، اس سے بھی سیاست کے اندر ایک بڑا فرق آنا ہے۔ اس سے بھی سیاست کے اندر جو ہے وہ بہت بڑی چیزیں جو ہے کھل جانی ہے کہ کون کہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، کون کس سے کمٹمنٹ کرتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں پر تو بہت سے لوگ اپنی تصویریں کھینچ کے سوشل میڈیا پہ لگاتے اس وجہ سے ہے کہ ہمارے فلاں شخص سے تعلقات ہیں یا فلاں شخص نے ہمیں بلایا ہے۔ یہاں پر تو بہت سے لوگ جو ہے وہ پیسے دے کر جاتے بھی ہیں، ڈونیشن دے کر بھی جاتے ہیں اور اپنی تصویریں چھپواتے ہیں۔ بڑے بڑے لیڈر جو ہیں اس لیے چھپواتے ہیں کہ جناب ہمارے تعلقات وہاں پہ ہے۔ اب محمد بن سلیمان کا جو بیان ہے اس کے بعد جو امت مسلمہ کی وہ سب سے بڑی آواز بن گئے ہیں، بلکہ اس وقت امت مسلمہ کی سب سے بڑی آواز کہا بھی انہیں جا رہا ہے اور لوگ انہیں مان بھی رہے ہیں کہ ایسا سٹینڈ لینا چاہیے تھا، ایسے سٹینڈ والا شخص چاہیے تھا، اور ایسے سٹینڈ والا شخص ہی جو ہے وہ آئندہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہمیں مشکل ترین حالات سے نکال سکتا ہے۔ تو اب ان صورتحال میں کیا پاکستان کی سیاسی جماعتیں ادھر جائیں گی؟ اگر اس میں بھی سیاست میں تقسیم ہو جاتی ہے، اس میں بھی کوئی کسی اور طرف چلا جاتا ہے اور کوئی کسی اور طرف چلا جاتا ہے، تو پھر آپ کو اس بات کا ذہن نشین رکھنا ہوگا کہ کچھ ہونے والا ہے، اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ اتنا خوفناک ہونے والا ہے کہ اس کو آگے اس کا سنبھلنا کسی صورت میں بھی ممکن نظر نہیں آئے گا اگر یہ تقسیم ہو جائے گی۔ تقسیم کا اگر آپ دیکھیں گے تو تقسیم ہمیشہ حکومت کے اندر ہوتی ہے، تقسیم کبھی بھی اپوزیشن کے اندر نہیں ہوتی، اور جب حکومت کے اندر تقسیم ہوتی ہے تو اس سے پھر بہت سی چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ لہذا شہر اقتدار میں جو گفتگو شنید ہے وہ یہی ہے کہ شہر اقتدار سے جو آوازیں آ رہی ہیں کہ اقتدار کسی اور کو منتقل ہونے والا ہے، یا سر یہ آ رہی ہے۔ کل میری ملاقات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی ہے اور شاہدہ خان باسی صاحب سے بھی ہے۔ کل میری ملاقات جو ہے مشاہد حسین سید صاحب سے بھی ہے، بہت سے لوگوں سے ملاقات ہے۔ کل اس ملاقات کا نتیجہ، اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو میں کیا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی ہم کل ڈسکس کریں گے، لیکن جو آج کی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج کی صورتحال میں تو یہی واضح نظر آ رہا ہے کہ شہر اقتدار سے اقتدار کہیں اور جا رہا ہے۔ رانا صاحب، یہ خط در خط لکھنے کا جو سلسلہ جاری ہے یہ کہاں جا کے تھمے گا، یا اس کا رخ کس طرف کو مڑے گا، یہ اس کا آؤٹ کم کیا نکلے گا؟ دیکھیں، خط ابھی اور بھی آنے ہیں، خط ابھی اور بھی جاری ہونے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ ایک چیز لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جب وہ سپریم کورٹ سے لے کر باقی جگہ پہ جاتی ہے، جب دوسرے ممالک سے بھی خط آتے ہیں اور دوسرے ممالک میں خط جاتے بھی ہیں۔ چلے میں آپ کو ایک خبر بریک کر دوں، ایک خط جو ہے وہ کسی اور بڑی غیر ملکی شخصیت کو بھی جانے والا ہے، جس میں بہت سی چیزوں کا اظہار کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کیا پاکستان کے بہترین دوست ہیں، پاکستان کے معاملات میں اپنا بھی کردار ادا کریں۔ ایک خط یہ بھی تیار ہو رہا ہے، اور دوسرے دیکھیں کچھ سیاسی ڈیولپمنٹس میں تبدیلی بھی ہو رہی ہے۔ یا سر آپ دیکھیں کہ عمران خان کی جو دونوں بہنیں ہیں ان کا ایک بڑے اہم کیس سے بری ہونا، یعنی اہم کیس میں ان کا بری کا مطلب ہے بے قصور لکھنا، یہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، یہ ڈیولپمنٹ بہت بڑی ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے پھر وہ جتنے لوگ اس کے باہر کھڑے تھے پھر ان کو آپ کس طریقے سے ان پر چارج لگائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہے، یہ نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ کبھی ہوا تیز چلے گی، کبھی سلو چلے گی، لیکن آخر کار جو ہے وہ چیز منزل پر پہنچے گی اور آخر کار جو ہے کچھ نہ کچھ اس کا رزلٹ نکلے گا۔